خطا ہو تو فوراً کرو توبہ ورنہ بھٹکتے بھٹکتے بھٹک جائیے گا، بھٹکتے بھٹکتے بھٹک جائیے گا۔ وہاں کیا ہے چپکتے چپکتے چپک جائیے گا، یہاں کیا ہے بھٹکتے بھٹکتے بھٹک جائیے گا۔ ہاں جی، نگاہیں ہونی چی چلے سیدھے سیدھے، نگاہیں ہونی چی چلے سیدھے سیدھے، بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا، بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا۔ یہ مورتیوں کے بارے میں تھوڑی ہے، یہ فیس بک، یہ یوٹیوب، یہ لڑکیاں لڑکے اور فلمیں، گندی فلمیں اور پھنسانا، ملنا، چھونا، چومنا، لڑکوں کے پیچھے پڑنا، ان کو کھٹی میٹھی ٹافیاں کھلانے کی فکر، کنداری انار کا جوس موٹا پائپ لگا کر، اور کیا ساتھ میں کنداری انار کا جوس موٹا پائپ لگا، ہاں موٹا پائپ دیسی انڈے گھی، ہاں باول نگر کے دیسی انڈے، اور چیچا وطنی کا چیچا وطنے کا دودھ پتی گائے کا، ہاں وہ پلایا، اور پھر اس کے بعد ذلیل حرکتیں کر لی، تو اس سے بچنے کے لیے کتنی تکلیف ہوگی آپ سوچو۔ الائچی والے پان پہ الائچی والے پان میں چبا کر، اور پھر کیا کیا الائچی سے پان چبا کر لمبی لمبی پچکاریوں میں ماری، جیسے اس کے بعد جو سور کتے والے کام کرنے کی پلاننگ تھی وہ اس پر عمل کر کے سمجھ گیا میں نے بڑا تیر مار لیا، اللہ بچائے اپنی رحمت سے۔ اور ریوڑیاں بھی تو کھلائی تھی، کیا ریوڑی کھلائی، کر کر بولتی اکھڑے کھوئی دی، ریوڑی گلاب جامن۔ چلو آگے۔ نگاہیں ہونی چی چلے سیدھے سیدھے، نگاہیں ہونی چی چلے سیدھے سیدھے، بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا، بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا۔ کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو، چپکتے چپکتے چپک جائیے گا۔ اگر بدنگاہی سے بچتے نہیں گئے، اگر بدنگاہی سے بچتے نہیں گئے، تو پھر کیسے مولا تلک جائیے گا، تو پھر کیسے مولا تلک جائیے گا۔ اگر بدنگاہی سے بچتے نہیں گئے، اگر بدنگاہی سے بچتے نہیں گئے، تو پھر کیسے مولا تلک جائیے گا، تو پھر کیسے مولا تلک جائیے گا۔ اکیلے نہیں دور تک جائیے گا، اکیلے نہیں دور تک جائیے گا، بغیر اپنے مرشد کے تھک جائیے گا، بغیر اپنے مرشد کے تھک جائیے گا۔ اکیلے نہیں دور تک جائیے گا، اکیلے نہیں دور تک جائیے گا، بغیر اپنے مرشد کے تھک جائیے گا، بغیر اپنے مرشد کے تھک جائیے گا۔ خدا کی محبت عجب شیخ ناصر، خدا کی محبت عجب شیخ ناصر، غزل میری سن کر پھڑک جائیے گا، غزل میری سن کر پھڑک جائیے گا۔ خدا کی محبت عجب شیخ ناصر، غزل میری سن کر پھڑک جائیے گا۔ کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو، کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو، چپکتے چپکتے چپک جائیے گا، چپکتے چپکتے چپک جائیے گا۔ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے مالک اور خالق بے حساب احسان کرنے والے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم اب ایمان والوں سے فرما دیں، حضرت فرماتے تھے بدماشوں سے نہیں، ایمان والوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ من تبعیض یہ ہے، بعض نظریں، سب نہیں، اور دیکھنے کی چیزیں بہت ہیں، گن نہیں سکتے۔ نہ دیکھنے کو کیا ہے، حسین لڑکے نہیں دیکھنا ہے،
بھابھی، سالی، ممانی، چچی، ماموزاد، خالازاد، تایازاد، پھپھیزاد. نام محرم کو نہیں دیکھنا ہے. جو نظر نہیں خراب کرے گا اپنی، اس کو کیا نام ملائیں گے؟ عرض کرتا ہوں، جو نظر خراب کرے گا اللہ کا اعلان ہے اس کی شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی. حدیث پاک میں ہے، مفہوم ہے کہ نام محرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. نام محرم سے بات کرنا بغیر شرعی عذر کے زبان کا زنا ہے. پھر کان کا زنا ہے. پھر ہاتھ زنا کرتے ہیں جب کوئی غلط چیز حرکت کرتا ہے یا ہاتھ سے جوانی برباد کرتا ہے. حضرت مجدد کی نصیحت بتا رہا ہوں. پیر زنا کرتے ہیں جب میڈیا کی طرف جاتے ہیں، فلموں کی طرف، لڑکیوں کی طرف، لڑکے کی طرف، پیر پھر آخر میں زنا ہو جاتا ہے. اللہ نے ہی تو فرمایا نا، اگر ہم دھیان سے زنا کے عذاب پڑھ لیں کیا ہے دوزخ میں، تو پھر ہم روتے رہیں گے کہ اللہ آپ کتنے پیارے ہیں کہ اس عذاب سے بچانے کے لیے اس کی جو پہلا اسٹیپ، پہلی سیڑھی جو ہے نا، آپ نے اس کو حرام کر دیا. اور ہم حرام کام کر رہے ہیں صبح سے رات تک. ایک موبائل نہیں چھوٹتا، جان کیا دیں گے اللہ کو خوش کرنے کے لیے؟ ایک موبائل کا گندے خیالات دل سے نہیں نکلتے تو باقی کیسے ارمانوں کا خون کریں گے؟ حرام ارمانوں کا خون کیسے کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ نے اس دنیا کو 2 امان دیے جس کی وجہ سے عذاب نہیں آ سکتا. قرآن پاک کا حوالہ دیا. ایک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اللہ کے پاس چلے گئے، باقی ایک بچا معافی. یہ کورونا کیا ہے؟ حدیث پاک ہے کہ جہاں بے حیائی اریانی زیادہ ہوگی، مفہوم وہاں پر ایسی بیماری ہوں گی تمہارے پچھلوں نے نہیں سنی ہوں گی. میرے بابا 2 سال پہلے رمضان کی 15 تاریخ کو گئے، کورونا سنا تھا. والدہ 1993 میں گئی، ڈینگی اور یہ دوسری چیزیں سنی تھی. یہ پھر بھی بے حیائی نہیں چھوڑ رہے، پھر بھی زنا نہیں چھوڑ رہے. لڑکے بیچارے معصوم کو ان سے ذلیل کام کر کے قتل، جلا دیا. معصوم بچیوں پر ظلم کر کے ایسی بددعائیں ان کے ماں باپ کی لگتی ہیں، اور جس کا دل ذرا بھی سمجھدار ہو اس کی بھی بددعائیں لگتی ہیں کہ جاہل انسان. وجہ کیا ہے؟ میڈیا، فیس بک اور یوٹیوب اور پتہ نہیں ٹکاٹک جتنی یہ چیزیں یہ ہیں. جانتے بھی ہیں یہ تو ختم کیوں نہیں کرتے؟ آئے دن معصوم بچے قتل ہو رہے ہیں، آئے دن ماں باپ کی بددعائیں آسمان پر جا رہی ہیں، لیکن اب بے حیائی نہیں چھوڑ رہے. کورونا سے ڈر رہے، بے حیائی نہیں چھوڑ رہے. میں اخبار نہیں پڑھتا ہوں الحمدللہ اللہ کے کرم سے، نہ میرے پاس موبائل کوئی ایسا ہے، سادہ موبائل ہے. مجھے وہاں سے ای میل آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یو کے کی حالت خراب ہے، یو ایس اے کی حالت خراب ہے، انڈیا کی حالت خراب ہے، ایسی حالت خراب ہے. آج بھی دوست بیٹھے سامنے ڈاکٹر، انہوں نے بتایا کہ ان کے دوست ہیں جو بہت نیک ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ طبیعت ناساز ہو گئی ان کی. اتنی نشانیاں ہوتے ہوئے بدماشیاں کرتے ہیں، ہجڑے بن جاتے ہیں. زنا، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی، فلمیں، ہر وقت ناپاک غسل، ہجڑے ہو گئے، بیوی کا حق ادا نہیں کر سکیں، اور شادی کے بعد بھی دوسرے لڑکیوں کے چکر میں ہے. لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں. نشانیاں ایسی اللہ کی نشانیاں، جہاں اردن وغیرہ میں جو بھی جگہ ہیں، جب وہ ڈیڈ سی بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کتے اور سور والا کام کرتی تھی، ان پر عذاب آیا تھا، پتھر برسائے تھے اللہ نے. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. ایک جبرائیل علیہ السلام کے ایک بازو، کہیں لکھا ہے 500 بازو، کہیں لکھا ہے 600 بازو، 1 لاکھ کی 6 بستیاں اٹھائیں ان بدفعلی کرنے والے سور اور کتے والے کام کرنے والوں کی. اوپر تک چلے گئے. آپ جہاز اپنی جو اس کا جو ہے کتنے 1000 فٹ کی بلندی کے اوپر جا کر دکھا، پرکھ کے اڑ جائیں گے. یہ بستی آسمان تک گئی ہے. سب مر گئے نہیں؟ ہاں بھائی، پھر الٹا کر دیا، سب مر گئے نہیں؟ اللہ نے اس پہ پتھروں کی بارش کی ہے. اگر بچوں امرت حسین لڑکوں سے، بچوں گندے عمل سے، امرتوں سے دور ہو جاؤ. اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا، اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا. اور ایک آیت میں ہے کہ اس پتھروں پر ان کے نام بھی لکھے تھے. ہم سمجھتے ہیں حسین کو دیکھ لیا کوئی، اب ہمارے اندر مسئلہ نہیں. حضرت مجدد فرما رہے ہیں کہ نامحرم کو دیکھنا حدیث پاک ہے آنکھوں کا زنا ہے، بغیر شرعی عذر کے بولنا زبان کا زنا ہے، پھر کان کا زنا ہے، پھر ہاتھ کا زنا فرمایا کہ اس سے گندے کام کرنا یہ ہاتھ کا زنا ہے، ادھر چل کے جانا یہ پاؤں کا زنا ہے، پھر فرمایا اس کے بعد زنا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے آنکھوں کو بچانا ہے. اب حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کا ہر مہینے آتا ہے البلاغ میں بڑے گناہ، اس پر وعید ہیں، قرآن پاک کی آیت احادیث مبارکہ. میرے پاس پوری کاپی رکھی ہے زنا کے بارے میں، حدیث پاک میں کتنے عذاب لکھے ہیں. ان عذابوں سے بچانے کے لیے نامحرم کو دیکھنا اللہ نے حرام فرما دیا. دماغ میں وہی خیالات اللہ معاف میں آتے رہیں گے. پھر اس کے بعد شہوت چڑھتی ہے، پھر آدمی وہ کام کر بیٹھتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ ہے. لڑکوں کے ساتھ کتنے بچے، میں نہیں اخبار پڑھتا، مجھے بتاتے ہیں لوگ
کتنے بچے جو ہے مہینے البلاغ میں رپورٹ چھپی ہے، اس مہینے کے البلاغ میں چھپی ہے رپورٹ، دسمبر کے ماہنامے میں رپورٹ چھپی ہے، کسی اخبار کی کٹنگ ہے کہ 4 مہینے میں اتنے ظلم ہوئے، اور سب کے زبان پر ایک ہی جملہ ہے کہ میڈیا کی وجہ سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر زنا ہو جاتا ہے، اور دوسرے گناہوں میں جیسے چوری وغیرہ میں اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ طاقت اور قوت بھی ہو، اور بدنگاہی میں اس کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے بوڑھے بھی اس میں مبتلا ہیں۔ دیکھیے بوڑھا اگر عاشق ہو جائے اور قابو بھی چل جائے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ قوت ہی نہیں، مگر آنکھوں کے دیکھنے میں تو اس کی بھی ضرورت نہیں، خواب کا قبر میں ہی پیر لٹکائے بیٹھا ہو۔ مجھے ایک بوڑھے ملے، حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک بوڑھے آدمی ملے اور وہ بہت دیندار تھے، انہوں نے خود مجھ سے اپنی حالت بیان کی کہ میں لڑکوں کو بری نظر سے دیکھا کرتا ہوں، یہ بیماری میرے اندر ہے، اس بوڑھے نے بتایا۔ ایک اور بوڑھے تھے، وہ عورتوں کو گھورا کرتے تھے، یہ مرض اول جوانی میں پیدا ہوتا ہے، پھر بلکہ سب گناہوں کی یہ حالت ہے کہ اول جوانی کے جوش میں کر بیٹھتے ہیں، پھر وہ مرض اور روگ لگ جاتا ہے، اور قبر میں جانے تک اس میں پھنسے رہتے ہیں، جیسے حقہ کہ جیسے میں نے بتایا جو تمباکو والا پان، چکر آنے لگے، پریشان ہو گئے، دیوار کو پکڑ لیا، پھر جب عادت ہو گئی تو عادت بری بلا۔ تو فرمایا کہ جیسے حقے کو اول میں کسی مرض کی وجہ سے پینا شروع کیا تھا، مگر پھر یہ روگ لگ جاتا ہے کہ چھوٹتا ہی نہیں، لیکن جوان اور بوڑھے میں یہ فرق ہے کہ جوان آدمی تو علاج کرانے کے لیے اپنے عیب کسی سے بھی کہہ دیتا ہے، اور بوڑھا آدمی کہتا ہوا شرماتا ہے، اس وجہ سے کسی سے کہتا نہیں۔ بس چونکہ بدنگاہی اور بری نیت کرنا کسی پر ظاہر نہیں ہوتا بلکہ چھپا رہتا ہے۔ حضرت مجدد نے یہاں فرمایا ہے، نہیں فرمایا میں، ہاں فرمایا کہ اور مردوں نامحرم کو گھور رہے ہیں، حسین لڑکوں کو گھور رہے ہیں، اور عالم کے علم میں کمی نہیں آتی، فرمایا قاری کے قرأت میں کمی نہیں آتی، شیخ کے بیانات میں کمی نہیں آتی، اور اس کو احساس بھی نہیں ہے کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، اللہ سے دور ہو رہا ہوں۔ خاک، مٹی، ڈسٹ، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، عارضی ڈسٹمبر کے خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ نا ماربل ہے، اس کو ہٹائیں، پلستر کو ہٹائیں، بلاک میں کیا ہے؟ ریتی، گارا، بجری، مٹی، سیمنٹ بھرا ہوا ہے، تو کتنا بھی حسین ہے، اندر کیا بھرا ہوا ہے، اور کتنا اس میں عیب کتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بوڑھے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہے، مریدنی صاحبہ سے باتیں کرتے رہو، نعوذ باللہ، ہر کچھ عرصے کے بعد اللہ ایسی توفیق عطا فرماتے ہیں، ہماری بہو بیٹیاں بیوقوف نہیں ہیں اللہ کے کرم سے، انہیں پتہ ہے شیخ کو دیکھنا بھی حرام ہے، شیخ کا دیکھنا ان کو حرام ہے، یہ نعوذ باللہ معمولی بات ہے۔ یہ حضرت بعض لوگ کہتے ہیں شیخ ہمارے عیب کھول دیں گے، کسی کو بتا دیں گے، کیوں بتائیں؟ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تحصیل المواعظ میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمان کے مجلس میں ایک صاحب آئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا حال ہے اس قوم کا جو آنکھوں کا زنا کر کے آتے ہیں؟ فرمایا یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کو محسوس بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے عیب کو چھپایا۔ تو بد نظری سے کیسے اعمال جل جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ حضرت مجدد نے فرمایا سفید داڑھی ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، بس وہ سمجھ رہا ہے سب کچھ صحیح ہے، اور بد نظری کر رہا ہے، نام محرم کے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت حدیث پاک میں تو ایمان ہے، ختم، مہربانی ہوگی اگر تھوڑی آپ سمجھا بھی دیں۔ فرمایا کہ آپ کسی گھر میں بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کسی خاتون کے بیڈ روم میں جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کچن میں اس کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں؟ بھابھی کا کیا معاملہ ہے؟ بھابھی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا ساتھ کھا رہے ہیں، لقمہ دے رہے ہیں، تنائی ہو رہی ہے، جاؤ بھائی میری بیوی کو جا کے سسرال جا کر پہنچا کر آؤ بھائی، مہربانی کر کے موٹر سائیکل پر، تاکہ دونوں کے جسم چپکیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں جو ڈرائیور کے ساتھ اکیلی خاتون جا رہی ہے، اگر ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جنید بغدادی جیسا نیک ہو اور رابعہ بصریہ جیسی نیک ہو، تنہائی میں آ جائیں گے شیطان منہ کالا کرا دے گا، ٹھیک ہے جی۔ فرمائیں یہ جو گاڑی ہے نا، کار، یہ کمرہ ہے، اس کمرے میں خطرے زیادہ ہیں، کوئی آ جائے گا، کوئی مسئلہ ہوگا، یہ تو کمرہ دوڑا جا رہا ہے۔ فرمایا ہاں یہ تو کمرہ دوڑا جا رہا ہے، یہ تو کمرہ، جوان بیٹی پیچھے بیٹھی ہوئی، آگے بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ اللہ معاف فرمائے، باتیں ہو رہی ہیں، اور ہماری بہو بیٹیاں جو اللہ معاف فرمائے، اللہ اور رابعہ بصریہ انہیں بنائے، 3 بیٹھی ہوئی ہیں پیچھے، ٹھیک ہے جی، آپس میں باتیں کر رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے، پرفیوم لگایا ہوا ہے، اور دکاندار سے آواز بھاری کر کے بات کرتی ہو۔
تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اب تو 5 منٹ ہے، بہت مضمون رہ جائے گا. فرمایا کہ برا آدمی کہتے ہوئے شرماتا ہے، اس وجہ سے کسی سے کہتا نہیں، بس چونکہ بدنگاہی اور بری نیت کرنا کسی پر ظاہر نہیں ہوتا، چھپا رہتا ہے. اس وجہ سے بہت سے آدمی اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کو بڑا گناہ سمجھتے ہی نہیں، اس وجہ سے اور بھی نہیں بچتے. بیوی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور شیخ بھی بیٹھا ہوا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، اس کو کیا معلوم لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے، کہ نہیں وہ بیوی کو پتہ چل جاتا ہے، بہت تاڑ کے نظر میں رکھتی ہے. ٹھیک، یہ جو شیشہ ہے جس سے پیچھے دیکھتے ہیں، پتہ ہے پیچھے عورت ہے، کیوں دیکھتے ہیں اس کو؟ بھائی عقل دی ہے نا اللہ نے، پتہ ہے پیچھے لڑکی ہے، کیوں دیکھتے ہیں؟ زیبرا کراسنگ پہ آ کر رک گئے، مٹک کے لڑکیاں جا رہی ہیں، کیوں؟ لندن میں ایسا ہوا تھا، حضرت نے ایسا شعر سنایا تھا جو میں آدھا لفظ بھی اس کا نہیں سنا سکتا. ایسا حضرت نے آپریشن کر کے ایسا شعر سنایا تھا کہ دماغ بھگ سے اڑ گیا. وہ نہیں بتا سکتا، میں یہاں بھی شاید نہیں بتا سکتا جو حضرت نے فرمایا تھا ان سے، لیکن علاج زبردست ہے ماشاءاللہ. اب دیکھیں نا، حضرت نے فرمایا شیخ ہے وہ آگے جا رہا ہے جہاز میں، وہ تو پیچھے ہے، تو جو عورتیں بیٹھی ہیں وہ تو اس طرح بیٹھی ہیں نا، تو ان کو دیکھتا ہوا جا رہا ہے. ان لوگوں کو کیا معلوم، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. کیا مطلب؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کہ انسان کو معلوم نہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بد نظری کر رہے ہیں. ان اللہ خبیر بما یصنعون کی پہلی تفسیر، واللہ خبیر باستعمال سائر الحواس، کہ بدماش تیرا دائیں دیکھنا، بائیں دیکھنا، اوپر دیکھنا، نیچے دیکھنا، کنکیوں سے دیکھنا، آنکھیں پر کالا چشمہ لگا کر دیکھنا، اللہ کو سب پتہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے تو حضرت سے سنا کہ لیلا پر نظر ایسی جم جاتی ہے کہ مولا سے نظر ہٹ جاتی ہے. 4 دن پہلے ایک نوجوان رو رہا تھا، 6 مہینے کا تقویٰ اسمارٹ فون میں ختم. اب وہ جو تصویریں دیکھی کل، ایک صاحب وہ بھی تباہ ہوئے. میں دیکھ رہا ہوں کہاں جو ہے روڈ بلاک ہے. تیرا کیا واسطہ بھائی دیکھنے کا؟ کہاں روڈ بلاک ہے؟ اور نیوز چینل پر میں گیا، کہاں کا روڈ بلاک ہے. پھر بس کیا کریں، پھر وہ تصویریں آ گئی. اب وہ نماز میں بھی وہی خیالات آ رہے ہیں. تو بھائی اس کا بھی اصلاح کرائے نا ہم لوگ. کیوں اس مصیبت میں پڑتے ہیں؟ تو کر ساری خبروں سے بے خبر مجھے، تو کر ساری خبروں سے بے خبر مجھے، الہی بچتا ہوں ایک خبردار تیرا، اپنا پتہ ہی نہیں ہے. ہاں استعمال کرو، تقویٰ کے ساتھ کرو، اپنی مجبوری بتاؤ، تقویٰ کے ساتھ استعمال کرو. کتنے نوجوان ہر ہفتے میسج کرتے ہیں، ای میل کرتے ہیں کہ اب جھوٹ بولے تو اس کی مرضی ہے. ایسا خطرناک مرض ہے یہ نامحرم کا. ہاں تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ دیور اس لیے موت ہے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ختم، لیکن یہ حالات کی وجہ سے پھر موقع آسان ہے، موقع آسان ہے. ابھی ایک بدماش ہے، وہ چھیڑ رہا ہے، اتنا تنگ کر رہا ہے، مصیبت میں آیا. میں نے اپنے دوست کو بلایا، میں نے کہا یہ نمبر مجھے ملا ہے، اس کا دماغ ٹھیک کرنا ہے آپ نے. مفتی صاحب سے میرا مشورہ ہو گیا ہے، بیزار کر دیا ہے، بدماش بچوں والا سب کچھ. اور یہ ایسا حرام مزہ ہے یہ جس کا آخر جا کر زنا پڑ جاتا ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں اس کو. آخری تفسیر اب موقع نہیں ہے، واللہ خبیر بما یقصدون بذالک. کپڑے ادھر جائیں گے، نہ آئے کہیں سے نہ تم آئے کہیں سے، پسینہ پوچھیے اپنی جبین سے. اور فرمایا کہ جو دین کی بات کریں، کسی بھی طالب علم یا کچھ بھی ہو، شروع ہو اس کا کچھ بھی ہو، یہ داڑھی کا فکر رکھو ذرا، یہ لیبل ہے یہ بابا باجزید بستامی کا، ٹھیک ہے جی. فرمایا کہ یہ فاعل اور مفعول ہمیشہ اپنی نظر میں ذلیل ہو جاتے ہیں، کبھی ایک دوسرے سے دعا نہیں کریں گے. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ عطا فرما دی، اور اللہ نے اس کو کسی کی اجازت بھی دلا دی، اس کے بیانات بھی ہو گئے. ایک دفعہ وہ بدماشی والا آ گیا کہ کیا ہے اس کے بیانات سن رہے ہو، یہ تو ذلیل پہلے نمبر کا ہے، سفید داڑھی رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، یہ کمینے پن ایسے کیے ہوئے ہیں اس نے. حضرت نے فرمایا کہاں گئی پھر عزت انسان کی؟ وہ الگ بات ہے کہ کسی کے عیب ظاہر نہیں کرنا ہے، ورنہ قیامت کے دن مفہوم ہے اس کے عیب ظاہر کر دے جائیں گے جب وہ چاہے گا کہ میرے عیبوں پر پردہ رکھا جائے، وہ الگ بات ہے. کس منہ سے ایک دوسرے سے دعا کرائے گا آدمی کہ محروم کر دیا فرمایا آپ نے. ابھی تو لگتا ہے کہ یہ لڑکا ہے، کیا فرق پڑتا ہے. علامہ حضرت علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کی 8 نصیحتیں میں نے ابھی تازہ سنانا شروع کی ہیں، کہ مجھے ایک مفتی صاحب نے فوٹو کاپی دی مجھے. مطلب کیا ہے ان چیزوں کا، تو کتنا بڑا سخت معاملہ ہے. حضرت مجدد نے فرمایا کہ بعض لوگ ڈرتے ہیں نامحرم سے کہ میں نظر میں آ جاؤں گا، کوئی کیسے اس کے ساتھ چائے پیے، کیسے کہ لڑکے کا کیا ہے، میرا بھائی ہے، میرا شاگرد ہے، میرا دوست ہے، چاچا کا بیٹا ہے. بہرحال اب تو بس 2-3 منٹ تک یہ رہے گا بات، باقی تو 3-4 پرچے رہ گئے. یہ اور میں ایسے گھور گھور کے ظالم دیکھتے ہیں جیسے کوئی بلڈنگ خوبصورت ہے، عمارت یا کوئی خوبصورت پھول ہے، اس کو دیکھ کر سونگ لیا. بہرحال اب اس پر ختم کرتا ہوں آج کی مجلس.
فرمایا تو اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں آنکھوں کے گناہ کو اور جس کو سینے میں چھپائے ہوئے ہو. مطلب یہ کہ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے اس گناہ کی کسی کو خبر نہیں، یہ تمہاری بے سمجھی ہے. تمہارے اس گناہ کی تو ایسی خبر ہے جیسے کہ خبردار ہونے سے تم پر غضب ٹوٹ پڑے گا، کیونکہ اس کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے اور انہیں تمہارے اوپر ہر طرح کی قدرت ہے. پھر ہم کو خوف کرنا چاہیے. دیکھو آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جن کی آنکھ میں حیا اور شرم ہوتی ہے، وہ تو گڑ جاتے ہیں کہ ہماری اس بےہودہ حرکت کی کسی کو خبر نہ ہو جائے، اور انہیں تو گناہ سے بچانے کے لیے اتنی بھی بات بہت ہے کہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ جو گناہ ہم کریں گے ہمارے مالک اور خالق اور محسن اللہ تعالیٰ کو خبر ہو جائے گی. جس کو حیا شرم ہوتی ہے اس سے اس کو بڑا خیال ہوتا ہے کہ ہماری کسی بری بات کی دوسرے کو خبر نہ ہو جاوے، اور اگر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اس کام کی دوسرے کو خبر ہو جاوے گی تو وہ اس کام کے نزدیک بھی نہیں جاتا. بس اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ڈرانے کو کہا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ کو بدنگاہی اور بری نیت کی بھی خبر ہو جاتی ہے، ذرا ان سے شرم رکھنا اور ان کے سامنے بے حیا مت ہو جانا. تو شرم اور حیا والے تو اس کہنے سے رک جاویں گے، اور جو لوگ بے حیا بے شرم ہوتے ہیں وہ سے نہیں ڈرتے کہ کسی کو خبر ہو جاوے گی، بلکہ وہ تو جوتوں سے ڈرتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا سنبھلے رہو، تمہارے اس گناہ کی بھی خبر اللہ کو ہے. یعنی دیکھو پھر کیسے تمہارے پر جوتے پڑتے ہیں جو تم یاد ہی کرو گے. بس اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے لوگوں کو ڈرایا. حیاداروں کو تو اس سے کہ تمہارے گناہ کی ہم کو خبر ہو جاوے گی، ذرا شرم رکھنا، اور اس شرم سے رکے رہیں گے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو انہیں خبر ہو جاوے گی. اور بے حیا اس خیال سے رکے رہیں گے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو انہیں خبر ہو جاوے گی، پھر جوتے پڑیں گے. غرض اس بیان سے معلوم ہو گیا کہ اس گناہ سے بچنے کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اللہ میری اور سب کی حفاظت فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے. آگے تو پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے. ہاں وہ میں نے میرے گواہ یہاں ایک موجود یہ ہے جو حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ مجلس میں بیٹھے تھے، مولانا اسلم صاحب. دوسرے ہمارے یہ دوست پرسوں وقت لگایا تھا انہوں نے. پھر صبح کا میں شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ وہ شاگرد ہوں تو ان کے درس میں بیٹھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جاؤ. تو جیسے میں نے چند دوستوں کو بتایا کہ بھئی آگے نہیں بتانا، مجھے پکا نہیں ہے، تو یہ مولانا کل کھڑے ہو گئے. کب میں اس درس میں بیٹھا ہوا تھا جس میں حضرت نے یہ فرمایا کہ جو انٹرنیٹ گروپ، یہ مولانا اسلم بتا رہے انٹرنیٹ گروپ میں جو داخل ہوگا اس کا اخراج کر دیا جائے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائے. وہ تو میں نے شروع میں ہی بتایا کہ ہم اپنی زندگی کتنی تباہ کر رہے ہیں. ایک بزرگ آئے تھے، مجھے نام یاد نہیں، کسی ادارے کے محتمم تھے، فرما رہے تھے کہ میں بہت غمگین ہوں کہ ہمارے طلباء جو ہیں وہ مطالعے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ساتھ میں اس موبائل کو بھی استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں جو کتابیں اس کو دیکھ کر پھر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. پھر یہ بحثیں، اپنے اکابر پر اعتراض، اپنے بزرگوں پر اعتراض، آپس میں بحثیں کر رہے ہیں اور مطالعہ ہو ہی نہیں رہا ان کا پورا. بس یہ تو اب بعد میں ہی دیکھیں گے اس کو.